بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ تو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے چینل الاسلامک پروڈکشن پر۔ تو آج ہم دوستوں بات کریں گے ان 5 مردوں کے بارے میں جن کے ساتھ آپ اپنی بیٹی کا نکاح نہ کریں، چاہے ان کے پاس جتنا ہی زیادہ پیسہ ہو، مالدار ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، تو اس کے ساتھ آپ اپنی بیٹی کا نکاح کبھی مت کریں۔ نمبر 1، شرابی، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شرابی کے ساتھ جس نے بھی اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، گویا اس نے اپنی بیٹی کو گناہ والے راستے پر روانہ کر دیا۔ کیونکہ شرابی جب شراب پیتا ہے، نہ تو اس کو اپنی بہن کی پہچان، نہ اس کو اپنی بیوی کی پہچان، اور نہ ہی اس کو اپنی ماں کی پہچان۔ کیونکہ جب وہ اپنی ماں بہن کو مارے گا، ساتھ ہی آپ کی بیٹی کو بھی مارے گا، اور جب وہ اپنی بیوی کو مارے گا، ظلم و تشدد کرے گا اور اس کو طلاق کی دھمکیاں دے گا، جہاں تک کہ معاذ اللہ وہ اپنے بھائی جو اس کے شرابی دوست ہوتے ہیں ان کو گھر لا کر وہ اپنی بیوی یا بہن کے ساتھ زنا بھی کروا سکتا ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص شراب پیتا ہے اس کے اندر سے غیرت ختم ہو جاتی ہے اور وہ بے غیرت بن جاتا ہے۔ جب اس کے اندر سے غیرت ختم ہو جاتی ہے تو وہ ایک بے غیرت شخص بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بے غیرت بن جائے گا۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی کا نکاح ایک بے غیرت انسان کے ساتھ ہو۔ نمبر 2، سود خور، جو شخص حرام کھاتا ہے، حرام کماتا ہے اور حرام ہی پہنتا ہے، اس کے ساتھ بھی اپنی بیٹی کا نکاح کبھی مت کریں۔ آپ کو مکمل یقین ہے کہ یہ شخص حرام کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، تو اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کبھی مت کریں۔ کیونکہ جب وہ حرام کمائے گا، حرام کھائے گا، تو وہ اپنی بیٹی اور اپنی بیوی، اپنے بچوں کو بھی حرام کھلائے گا اور حرام پہنائے گا۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے اور حرام ہی اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، نہ تو اس کی کوئی عبادت قبول ہوگی، نہ اس کی حج قبول، نہ اس کی زکوٰۃ قبول، نہ ہی اس کے بچوں کی بھی، نہ ہی اس کی بیوی کی بھی، کسی کی بھی عبادت قبول نہیں۔ کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک سود خور یعنی کہ حرام کمانے والے کے ساتھ کر دیا، گویا اس نے اپنی بیٹی کو جہنم میں دھکا دے دیا۔ نمبر 3، جو شخص فاسق و فاجر ہو، یعنی جو شخص اپنی بہن، اپنی ماں اور اس کے گھر میں جو بھی عورت ہو اس کی عزت نہ کرتا ہو، اور ان کے ساتھ ناچتا ہو، گاتا ہو، اس کی بہن، اس کی ماں اس کے سامنے ناچتی ہو، گاتی ہو اور ٹائٹ پجامے پہنتی ہو، اس کے ساتھ بھی اپنی بیٹی کا نکاح نہ کریں۔ کیونکہ جب آپ کی بیٹی اس گھر میں جائے گی تو وہ بھی اس ماحول میں گل مل جائے گی اور ان کے ساتھ ہی بے شرم اور بے حیا ہو جائے گی۔ نہ تو اس شخص میں کوئی حیا ہے، نہ اپنی بہن کے لیے اور نہ ہی اپنی ماں کے لیے۔ نمبر 4، جو شخص اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا، اس کے ساتھ بھی اپنی بیٹی کا نکاح کبھی مت کرے۔ کیونکہ جو شخص اپنے والدین پر ظلم و تشدد اور بے حیائی یعنی کہ ان کو مارتا پیٹتا ہے، اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا، وہ آپ کی بیٹی کا کیا خیال رکھے گا؟ وہ اپنی بیوی کو بھی ویسے ہی مارے گا اور اس کے ساتھ بھی وہی حربہ برتے گا۔ نمبر 5، جو شخص بے نمازی ہے،
آپ کو مکمل یقین ہے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھتا، کوئی عبادت نہیں کرتا، اور آپ کی بیٹی 5 وقت کی نمازی ہے اور وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے، تو آپ اپنی بیٹی کا اس شخص کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہ کریں، کیونکہ اس شخص کے گھر میں کوئی بھی عبادت نہیں کرتا۔ اس لیے آپ کی بیٹی جب اس گھر میں جائے گی تو وہ بھی کوئی عبادت نہیں کرے گی، وہ بھی اگر اس کی 1 یا 2 نمازیں چھوٹ جائیں گی، اور وہ شخص جو خود نماز نہیں پڑھتا وہ آپ کی بیٹی کو بھی لے کر بازار میں چلا جائے گا، اور اس نے خود نماز تو پڑھنی نہیں لیکن آپ کی بیٹی کو بھی نماز نہیں پڑھنے دے گا۔ نہ ہی وہ حج کرتا ہے، نہ ہی وہ زکوٰۃ دیتا ہے، اس کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو لیکن وہ کوئی بھی اللہ کی عبادت نہیں کرتا، نہ وہ حج کرتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی اپنی بیٹی کا نکاح کبھی مت کریں، چاہے وہ وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کبھی مت کریں۔ آج کل کے اس دور میں جو چل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ لو بھائی ہماری بیٹی کی بہت اچھی قسمت ہے، مالدار کے ساتھ ہماری بیٹی کا رشتہ ہوا ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کبھی مت کریں۔ تو خدا حافظ۔ اگر آپ اس طرح کے شرعی مسئلے سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہم جو بھی نیا شرعی مسئلہ اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتا رہے۔